السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں قرآن کریم کی لوگ خوب تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنی نیکیاں کرے کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے، اور ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک مومن کے لیے آفر کا مہینہ ہے۔ جو فضیلت رمضان کے مہینے میں ہے وہ اور دوسرے مہینوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، برکتوں کی بارش کرتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا برکت کا مہینہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے یہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں، کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں رمضان مبارک مہینے میں۔ اب بات آتی ہے کہ قرآن کو کیسے بخشا جائے۔ بہت سے لوگ کی کنفیوژن ہوتی ہے اس بارے میں کہ رمضان میں جو قرآن پڑھتے ہیں، اب پڑھنے کے بعد اب ہم لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی مل جائے ہمارے قرآن شریف بخش دے، ہمارے مرحوم کو اس کا ایصال ثواب پہنچا دے، تاکہ ہمارا قرآن کریم پڑھنا بیکار نہ جائے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپنا پڑھا ہوا خود بخش سکتے ہیں، اپنے مرحوم کے لیے اس کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں یا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ یعنی دوسرے مہینے میں پڑھیں، تو آپ اس طریقے سے آرام سے ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے قرآن کریم پڑھا، اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد آپ یا تو کچھ دعائیں پڑھ کے بخش دیں، یا پھر آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ، میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچا دیں۔ تو ایک تو طریقہ سب سے آسان یہی ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے بستر پر، اپنی جانواز پر، جہاں بیٹھے چاہیں اپنے قرآن کا ثواب اپنے مرحوم تک پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا قرآن کریم مکمل ہو تو آپ کو کوئی شیرینی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، درود شریف پڑھیں، اور اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ، جو میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اس میں جو بھی غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، اور اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچا دیجئے۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ اس طریقے سے رمضان مبارک کے قرآن بھی بخش سکتے ہیں، یعنی ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ آپ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو دل میں نیت کر لیں، یا پھر ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے قرآن کریم کی تلاوت کا ایصال ثواب اپنے مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم مکمل ہوا، باقاعدہ شیرین لے کے آتے ہیں، مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، پھر کسی حافظ صاحب کا انتظام کرتے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے تو قرآن کریم کوئی ایصال ثواب پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں پڑھا ہوا رمضان میں ہی بخش جائے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں، آپ کا پڑھتے وقت آپ کا ایصال ثواب ان تک پہنچ جائے گا۔ کسی خاص قسم کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو خوشی ہونی چاہیے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ قرآن کریم کے مکمل ہونے پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، تو آپ خوشی میں کچھ بھی بٹوائیں، مٹھائیاں تقسیم کروائیں، لیکن سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرانا یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ خوب مٹھائی تقسیم کرائیں، لیکن سامنے رکھ کر پھر فاتحہ کروائیں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی آپ قرآن کریم کا ایصال ثواب پہنچانا چاہیں تو آپ خود کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی سے اس طریقے سے کروا لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے مرحوم کو اس کا ایصال ثواب پہنچائیں جو آپ نے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ بہت آسان لگا ہوگا۔ ایک مرتبہ اور بتاتا ہوں، جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اپنی تلاوت کا ثواب جو بھی ہے اپنے مرحوم کو پہنچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی تعریف بیان کریں، درود شریف پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، جو میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ان غلطی اور کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے،
اور اس کا جو بھی ثواب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ تو فعل میں ہمارے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ دادا کو بخشنا ہے دادا کا نام لے لو، دادی کو بخشنا ہے دادی کا نام لے لو، جسے بھی بخشنا ہو اس کا نام لے کر آپ ان تک اس ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد نعیم قاسمی کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔